معرفت کی دنیا کے معزز دوستوں، میں ہوں سیدہ شہزادی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، 1318 ہجری شہر نجف میں ایک سنی گھرانے کے ساتھ بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا۔ نجف میں ایک شخص رہا کرتے تھے جن کا نام سید عبد الجبار تھا۔ وہ سکول میں ہیڈ ماسٹر تھے اور نجف اشرف میں ایک خطیب اور قاری کی حیثیت سے معروف تھے۔ عقائد کے اعتبار سے وہ سنی تھے۔ ایک دن نجف اشرف کی ایک خاتون کے سر میں شدید درد اٹھا۔ صبح ہونے تک اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی۔ اس واقعے کی اطلاع جب سید عبد الجبار کو دی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج صرف اور صرف امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے روزے پر ہو سکتا ہے۔ تم لوگ وہاں چلے جاؤ اور جا کر امام علی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرو۔ جب اس عورت کو امام علی علیہ السلام کے روزے پر لے جایا گیا تو اسے کچھ آرام نصیب ہوا۔ 2-3 دن اور رات مسلسل جاگنے کے بعد اس عورت کو نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ امام علی علیہ السلام کے روزے پر پہنچ گئی ہے اور وہاں اسے ایک نورانی صورت نظر آئی جس نے کہا، اے عورت گھبراؤ نہیں، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ عورت نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نورانی صورت نے کہا، میں مہدی آل محمد ہوں۔ عورت خواب دیکھ کر بیدار ہوئی لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ البتہ خواب دیکھنے کے بعد اس کا دل مطمئن تھا۔ آنے والی صبح اس عورت نے کہا، مجھے وادی اسلام میں مقام مہدی پر لے چلو۔ اس کے عزیز و اقارب اسے مقام امام مہدی علیہ السلام پر لے آئے اور محراب پر بٹھا دیا۔ یہ عورت رو رو کر دعا مانگنے لگی یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئی۔ اسی عالم میں اس نے دیکھا کہ 2 بزرگوار تشریف لائے ہیں۔ ان میں ایک تو وہی ہیں جن کی صورت وہ پہلے دیکھ چکی تھی۔ دوسرے بزرگوار نے کہا، اے عورت، خدا نے تمہیں شفا عطا کرتی ہے۔ عورت نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں اور یہ میرے بیٹے مہدی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ عورت کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ ایک ملکہ تھی۔ جب ملکہ کے ساتھ ایسا معجزہ پیش آیا تو نجف اشرف میں کافی زیادہ لوگ امام مہدی علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور بہت سارے لوگوں کو امام علی علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کی وجہ سے شفا ملی۔ اور آج تک جو مومنین بیمار ہیں ان کو امام مہدی علیہ السلام کے وسیلے سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔